ہیلو کڈس، میں ہوں اسٹوری آنٹی۔ لیٹس اسٹارٹ دا اسٹوری۔ ایک بہت ہی ہرا بھرا سا خوبصورت سا جنگل تھا، اور اس جنگل میں تمام برڈز کو بادلوں تک اڑنے کا بھی بہت شوق تھا۔ اس جنگل میں ایک بہت ہی پیارا سا چھوٹا سا گھر نیلو چڑیا کا بھی تھا۔ نیلو چڑیا تو گیس کے غبارے کا کام کیا کرتی تھی۔ اس نے ایک بہت پیارا سا بڑا سا جھولا بنا رکھا تھا، جس کے اوپر ڈھیر سارے گیس کے غبارے لگا رکھے تھے، اور وہ سارا دن سب پرندوں کے بچوں کو اس جھولے میں سیر کروایا کرتی تھی۔ کبھی طوطے میاں کے بچے آتے اور جھولے کی سیر کرتے، اور کبھی کوے میاں کے بچے آتے اور اس جھولے میں بیٹھتے اور اوپر کی سیر کر کے آتے، اور کبھی کبھی تو شتر مرغ کے بچے آ جاتے اور بڑے شوق سے نیلو چڑیا کے جھولے میں بیٹھتے اور خوب انجوائے کرتے۔ اور اس کے بعد کبھی کبھی کبوتر بھیا کے بھی بچے آ جاتے۔ ان سب کے بچوں کو آسمان تک سیر کرنا بہت ہی پسند تھا۔ کبھی کبھی سارے بچے مل کر بھی اکٹھا پلان کرتے اور جھولے میں بیٹھتے اور اوپر تک سیر کرنے چلے جاتے۔ سارے رستے میں سب بہت انجوائے کرتے، ہنستے، کلیپنگ کرتے، اور کبھی کبھی تو ہلکی پھلکی بارش بھی ہو جاتی۔ وہ ہلکا پھلکا سا بارش میں بھی نہاتے۔ اس طرح وہ سارے بچے بہت ہی خوش ہوتے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ایک کوا بہت ہی جیلس کرتا تھا، کیونکہ اس کے بچے بھی ہر روز جاتے تھے نیلو چڑیا کا جھولا لینے کے لیے، اور اس کو تو یہ تکلیف تھی کہ اس کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں۔ سیدھا وہ جاتا ہے مینا موسی کے پاس۔ مینا موسی، دیکھو اس چڑیا نے ہر روز کا کام بنا لیا ہے۔ میرے بچے روز پیسے لے کر جاتے ہیں اور اس کا جھولا لیتے ہیں، اس کا کام بند کرواؤ۔ ارے میں کس طرح اس کا کام بند کرواؤں؟ اس کا تو روزگار ہے، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کوا بہت کوشش کرتا ہے، لیکن موسی اسے منع کر دیتی ہے۔ وہ مایوس ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ اگلے دن وہ عقاب بھائی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، دیکھو یہ روز ہمارے پیسے خرچواتی ہے، اس کا کاروبار بند کرو۔ میں کیسے بند کر سکتا ہوں؟ ہم سب نے بھی تو اپنا گھر چلانا ہے۔ وہ کوا بہت کوشش کرتا ہے کہ کوئی تو جا کر نیلو چڑیا کو ڈرائے دھمکائے، اس کا کام بند کروائے، لیکن کوئی بھی اس کی بات نہیں مانتا۔ کوا ادھر ادھر پھرتا ہوا ہر روز کوئی نہ کوئی سازش تیار کرنے لگا کہ میں کسی طرح اس کا جھولا ہی خراب کر دوں۔ مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا، اس کے جھولے کو ہی پھاڑ دیتا ہوں۔ کوا اڑتا ہوا گیا اور سیدھا چوہے کے پاس۔ چوہے کو کہنے لگا، چوہے بھیا ایک کام ہے، ایک غبارے کو کتر ڈالو۔ چوہا تو تھا ہی شرارتی، وہ گیا اور اس نے جھولے کو کتر دیا۔ اگلے دن جب نیلو چڑیا نے دیکھا کہ اس کا جھولے کے غبارے کو تو کتر دیا گیا ہے، وہ بہت پریشان ہوئی کہ آج کا دن کیسے کما پاؤں گی۔ خیر اس نے سارا دن محنت کر کے دوبارہ سے مرمت کی اور اپنے جھولے کو بالکل ٹھیک کر لیا۔ ارے اس نے تو اپنے جھولے کو پھر ٹھیک کر لیا، بہت ڈھیٹ ہے یہ، اس کی تو محنت ہی ختم نہیں ہوتی۔ اصل میں کچھ پرندے چڑیا سے بہت جیلس کرتے تھے کہ اتنا خوبصورت جھولا سجا رکھا ہے، پیسے بھی کما رہی ہے، اور جنگل کے سارے بچے خوش ہیں، اور جب بچے خوش ہوتے ہیں تو ان کے ماما پاپا بھی خوش ہوتے ہیں۔ کوے کو تو کچھ زیادہ ہی مسئلہ تھا۔ خیر اسی طرح ہر روز بچے آتے اور جھولے لیتے اور خوب انجوائے کرتے، اور اس کے بعد سارے مل کر پڑھنے بیٹھ جاتے۔ طوطے میاں بہت اچھی ٹیوشن پڑھایا کرتے تھے۔ سارے بچے طوطے میاں کے پاس جاتے اور باری باری پڑھائی کرتے۔ طوطے میاں بھی سب کو سمجھاتے کہ کھیل کے ساتھ ساتھ پڑھائی بے حد ضروری ہے۔
اسی طرح سردیاں گرمیاں گزرتی جا رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بھی کوے میاں کوششیں کرتے ہی رہتے، کبھی کوئی سازش تیار کرتے تو کبھی کچھ سوچ رہے ہوتے۔ انہی دنوں میں بارشیں ہونے لگیں۔ پورا ایک ہفتہ گزر گیا، بہت شدید بارشیں تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ سارے پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں سے جھانک رہے ہوتے تھے کہ بارش تو رک ہی نہیں رہی، اب ہم کھانا کب تک اپنے گھر میں سٹور کیا ہوا کھا سکتے ہیں۔ 2 دن اور گزرے تو سب پرندوں کے گھروں سے کھانا بھی ختم ہو گیا۔ اب تو پرندے پریشان ہونے لگے۔ یہ ساری چیزیں ہر گھونسلے میں بچے نوٹ کر رہے تھے۔ جب بارش کچھ ہلکی ہوئی تو سارے بچے ایک جگہ جمع ہوئے اور انہوں نے سوچا اور ایک پلان بنایا۔ سیدھا وہ گئے نیلو موسی کے پاس اور اسے کہنے لگے کہ پلیز ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اپنا بیلون والا جھولا دے دو۔ نیلو موسی نے سب کے بہت کہنے پر بچوں کو وہ جھولا دے دیا۔ سارے بچے اس جھولے میں بیٹھ گئے اور سیدھا جا پہنچے آسمان چچا کے پاس۔ وہاں انہیں کچھ بادل بھیا مل گئے۔ بادل بھیا، اب پلیز بارش روک دیں، ہم سب کے گھروں سے کھانا ختم ہو گیا ہے، پلیز اب بارش روک دیں۔ بادل بھیا نے جب یہ سنا تو فوراً پریشان ہوا اور کہنے لگا، ارے میں تو بھول ہی گیا تھا، مجھے یاد نہیں تھا کہ تم سب نے تو روز دانہ چننے جانا ہوتا ہے۔ تو بادل بھیا نے فوراً آسمان چچا سے کہا کہ سب بھی بارش کو روک دو، پرندے تو بھوکے مرنے لگے ہیں۔ سارے بچے خوشی خوشی واپس آتے ہیں اور آ کر اپنے اپنے گھروں میں رپورٹ دیتے ہیں کہ ہم نے سب نے بڑی ریکویسٹ کر کے بارش رکوائی ہے۔ اگلے دن ہی بارش تھم جاتی ہے اور سارے پرندے اپنے گھروں کو بھی ٹھیک کر لیتے ہیں اور جنگل میں جا کر دانہ بھی چننے لگتے ہیں۔ اور کوے کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ دیکھو اب یہی بیلون ہمارے کام آیا، اتنی اونچائی تک تو ہم نہیں اٹھ سکتے، یہ بیلون ہی ہمارے بچوں کو آسمان تک لے کر گیا۔ کوا فوراً نیلو چڑیا کے پاس آتا ہے اور اس سے سوری کرتا ہے۔ تو دیکھا بچوں، ہر ایک کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر کام کے لیے کسی نہ کسی چیز کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ تو میرا چینل بھی سبسکرائب کر لو اور اچھی اچھی کہانیاں دیکھتے رہو۔ بائے بائے۔